الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الکہف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا درس سوم اصلاً سورہ عنکبوت کے 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کی پہلی آیت کا ایک خصوصی تعلق ہے سورہ کہف کی ان 3 آیات کے ساتھ جو ابھی تلاوت کی گئی ہے، لہذا اس درس کے زمینے کے طور پر ہم ان آیات کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، وہی الفاظ سوائے کے کہ یہاں شروع میں حرف عطف بھی آیا ہے، وہاں اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَاب تھا، یہاں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو، پڑھو جو کچھ وحی کیا گیا ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی کتاب میں۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دونوں آراء ہیں، اتلو پڑھو یا کناؤ، لفظی طور پر یہ دونوں ترجمے ممکن تھے۔ عام طور پر سنانے کے لیے سلسلہ آتا ہے علا کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ، اے نبی پڑھ کے سنائیے انہیں خبر ابن آدم کے دو بیٹوں کی، ابن آدم، وہ جو حاضر اور قانوی کا واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، تو وہاں ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، انہیں سنائیے۔ لیکن یہ کہ اگر نہ آئے یہ صلہ تب بھی کسی جگہ پر اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں، اور یہاں پر دوسرے معنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مساوی طور پر یہاں مراد ہے، اس لیے کہ یہاں جو کانٹیکٹ ہے لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات کو یا قرآن کی کلمات کو، یہ جو ضمیر مجرور ہے کلمات ہی میں، ان کا درجہ دونوں ہو سکتے، رب بھی، آپ کے رب کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کتاب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، کوئی تبدیلی اس میں ممکن نہیں۔ اس میں دونوں مفہوم ذہن میں رکھ لیں۔ رب کے کلمات، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ، اللہ کا وہ قانون جو اس کائنات میں جاری و طاری ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اس اعتبار سے جو سنت ابتلاء ہے، امتحان اور آزمائش، جو ہم سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں بڑے شد و مت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ پھر یہ کہ اس کے بعد پھر یہ مضمون آیا آیت نمبر 11 میں،
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مستقل سنت ہے، دائم سنت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی استثناء نہیں، انبیاء مستثنیٰ نہیں ہے، رسول مستثنیٰ نہیں رہے، انہیں بھی ان بٹیوں میں سے گزرنا پڑا ہے، انہیں بھی آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ بلکہ حضور کے الفاظ تو یہ روایت میں آئے ہیں کہ تمام انبیاء و رسول کو جو تکالیف اور مصائب آئی ہیں، مجھے تنہا وہ سب جھیلنے پڑے۔ ہر نوع کا امتحان آیا ہے، ہر نوع کی آزمائش آئی، یعنی یوں سمجھیے کہ کوانٹیٹیولی کمیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کسی نبی پر کوئی ایک آزمائش زیادہ آئی، لیکن کوالیٹیٹیولی تمام قسم کی آزمائشیں جمع ہوئی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ میں، جیسے کہ تمام انبیاء اور رسول کے محاسن جمع ہوئے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنت خوبہ ہمہ دار جو تنہا داری، بالکل اسی کے ہم وزن ہے آپ کا یہ قول کہ تمام انبیاء اور رسول کو جو مصائب جھیلنے پڑے، مجھے تنہا وہ سب کے تب جھیلنے پڑے۔ تو یہ تو سنت ثابتہ ہے۔ اگر تو یہاں پہ کلمات ہی سے مراد اللہ کے کلمات لیے جائے تو گویا کہ ہمارا جو اس منتخب نصاب کے اس حصے میں جو مضمون چل رہا ہے صبر و ثبات، آزمائش، اس کے ساتھ اس کا ایک گہرا ربط پائی ہو گیا۔ لیکن ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آیا ہے، اور مکی صورتوں میں بالخصوص کہ جو یوں سمجھیے کہ نصف آخر میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی دور کے، اس میں آیا ہے کہ جب قریش مکہ تھک گئے، ہار گئے کہ ہماری پرسیکیوشن، ہمارا تشدد، ہماری مخالفت، یہ ساری ابتلائیں اور آزمائشیں جن میں سے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان آپ کے جانثار صحابہ کو مظاہرہ ہے، تب ناکام ہو گئی۔ کسی ایک کو بھی ہم برگشتہ کرنے میں، مرتد کرنے میں، واپس لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو پھر ان کی طرف سے کچھ مصالحانہ پیشکشیں تھیں۔ ان مصالحانہ پیشکشوں میں یہ بات بھی تھی کہ قرآن مجید میں کچھ نرمی کیجئے، کچھ اس میں ترمیم کیجئے، یہ بہت ہی انکمپرومائزنگ ہے، کچھ دو کچھ لو، کچھ مانو کچھ منواؤ، گیو اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملہ چلتا ہے، پوری کی پوری بات آپ کی نہیں مانی جا سکتی۔ یہ اصل میں یوں سمجھیے کہ دام ہم رنگ زمین تھا، یہ وہ جال تھا کہ اس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ ایتے میں قرآن غیر ھذا او بدل ہو، کوئی اور قرآن پیش کیجئے اس قرآن کے سوا، یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے۔ یہ سورہ یونس میں آیت آئی، اور یہ یکاد الذین کفروا، وہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ یہ تو پر تلے ہوئے ہیں، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو مجبور کر دیتے کے طور سے، پریشرائز کرتے، آمادہ کر دے کہ آپ کچھ اور قرآن گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، لڑائی تو ان کی ساری قرآن سے۔ تو وہاں پر بھی بڑی سخت تنبیہ کے الفاظ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے نبی اگر ہم ہی نے آپ کے پائے ثبات کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دباؤ اتنا شدید، لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی دوہری سزا ملتی اور آخرت میں بھی دوہری سزا ملتی۔ اذ لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات۔ بہرحال یہ چونکہ مضمون قرآن مجید میں آیا ہے، بار بار آیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہاں مراد وہی ہو۔ اس قرآن کے کلمات کو تبدیل کرنے والا تو یہ کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ نازل ہو رہا ہے۔ سورہ یونس کا جو حوالہ میں نے ابھی دیا تھا وہاں یہ کہلوایا گیا ہے، قُلْ مَا أُبَدِّلُهُ اما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے قطر ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی ترمیم کر سکوں، تبدیلی کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو میری جانب وحی کیا جا رہا ہے۔ وہی بات ہو سکتی ہے یہاں پر، تو لا مبدل لکلماتہ کہ یہ دونوں مفہوم ذہن میں رکھیے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پائیں گے آپ، اور پھر ذہن میں رکھیے کہ یہاں خطاب اگرچہ واحد کے سیرے میں ہے، لیکن یہ ساری بات حضور کے مساقت سے تمام مسلمانوں کے کہی جا رہی ہے۔ نہیں پاؤ گے تم، یہاں دون ہی کی ضمیر مجرور میں بھی دونوں امکانات ہیں،
اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں پاؤ گے، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا جو تمہیں پناہ دے سکے۔ اور یہاں وہ دوسرا مفہوم بھی ہے، تمہاری واحد پناہ گاہ یہ قرآن، واحد طہارہ یہ قرآن، اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور الذکر یہ۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان پر شدید ابتلا کا دور تھا، جیل میں تھے اور ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اس وقت ایک جملہ کہا کرتے، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میں خود ایک جنت میں ہوں، تمہاری یہ ساری تعظیم اور تمہاری طرف سے یہ ساری ہداییں میرے لیے تشویش کا موجب نہیں ہے، میرے اطمینان قلبی کو متاثر نہیں کر سکتے، گویا کہ میں ایک خول میں ہوں، میرا خول جو ہے جنت، اس کے اندر میں ہوں، تو میرے جسم کو جو چاہو کر لو، جو ایذائیں چاہے پہنچا لو، جو تکلیفیں چاہو تم پہنچا لو، لیکن میرے اندر جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، جو راضی برضائے رب کی جو کیفیت ہے، تم اس کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ان جنتی معی، تو در حقیقت قرآن مجید کے ساتھ اگر وہ تعلق اور رب قائم ہو جائے، جیسا کہ ہم پچھلے نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں صبر، ثبات، استقامت، وما صبرک الا باللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، کھڑے رہو گے، ثابت قدم رہو گے۔ لیکن اگر یہ کہ کسی بھی سبب سے اگر اللہ کے ساتھ وہ رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر یہ دباؤ، یہ مخالفین کی طرف سے جو پریشر ہے، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ کہیں پائے ثبات میں جنبش پیدا ہو جائے۔ اب جو اصل موضوع اس مقام پر ہے، جو ایک اضافی ہدایت یہاں آ رہی تھی، اور لفظ وقت بل، اس کے حوالے سے یہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ پنجم سے بہت زیادہ برموت ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر کیجئے، اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کیجئے، بلکہ اس کا جو مراد ہے اصل میں لفظ صبر کو میں برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ترجمے میں، لیکن اس سے ترجمانی کا قدر نہیں ہو رہا۔ صبر کا جو اصل لغوی مفہوم بالکل آغاز میں سامنے آیا تھا، روکے رکھنا، تھامے رکھنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اپنے آپ کو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، غدات اور عشی، غدات کا لفظ صبح کے لیے آتا ہے، اور عشی شام کے لیے، رات کے لیے، صبح و شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ طالب ہیں اپنے رب کے وجہ کے، چہرے کے، رضا کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا انہیں کچھ مطلوب نہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ تعدو جو ہے پہلے نہیں ہے، لیکن اس کا مادہ وہی جس سے لفظ عدوان بنا ہے، یا جس سے تعتدو اعتداء ہے، بڑھ جانا، تجاوز کر جانا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں نت متجاوز ہو جائیں، مت آگے بڑھے، عنہم، ان لوگوں، ترید زینت الحیات الدنیا، یہ مشکلات میں سے ہے، قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زینت، حیات دنیاوی کی زینت، اس کے طالب ہو۔ یہاں اصل میں ترجمہ یہاں تک کر کے بات سمجھ لیجیے کہا کیا جا رہا ہے، پس منظر کیا ہے۔ ہر معاشرے میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، غربا بھی ہے، فقراء بھی ہے، مساکین بھی ہے، سردار بھی ہے، چودھری بھی ہے، سرمایہ دار بھی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو کچھ معاملات چل رہے ہیں اور دنیا کا یہ سارا کاروبار جن اصولوں پر جاری و طاری ہے، اس میں یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے کہ جس شخص کی اہمیت زیادہ ہے، جس کو معاشرے میں سٹیٹس حاصل ہے، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہونے کے اعتبار سے لیے، صاحب اقتدار ہونے کے اعتبار سے لیے، وہ ظاہر بات ہے کسی دعوت کے اعتبار سے لیے اتنا ہی اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایمان لے آئے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اپنے معاشرے میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ایمان لانا اس دعوت کے لیے، اس تحریک کے لیے، اس کی پیش رفت کے لیے
شاید دوسرے بہت سے لوگوں کے ایمان لانے سے زیادہ مؤثر ثابت ہے۔ یہ واقعہ ہے، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے صراحت کے ساتھ کہ حضور نام لے لے کر بھی دعائیں کرتے تھے، اور اس میں جو نام آتے ہیں کہ اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو یہ کہ لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہے، ان کو اپنے معاشرے میں ایک مقام حاصل ہے، مؤثر شخصیت ہے۔ پھر یہ کہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی جو وقت موجود تھا وہ کسی درجے میں ابو جہل سے بھی مولیق، یعنی یہ کہ جس شے کو مان لیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح، اب اس کے لیے کٹ مرنے کو تیار۔ یہ معاملہ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مخالف تھے تو انتہائی شدید مخالف، جب ایمان لے آئے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اب وہ اتنے ہی زیادہ حامی ہے اور جانبدار ہے۔ یہی معاملہ ابو جہل کا تھا کہ وہ شخص بھی اگر ایمان لے آتا تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ قریب کی شخصیت ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے۔ اور اس کا ثبوت میرے نزدیک یہی ہے، سب سے بڑا ثبوت، کہ حضور نے دونوں کو پیش کیا کہ اللہ ان میں سے ایک کو تو ضرور قبول فرما لے اور ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ تو آخر کوئی نہ کوئی مشابہت ہے، وجہ مشارکت کوئی نہ کوئی تو ہو۔ بغیر کسی مشارکت اور مشابہت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں ناموں کو جمع نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال یہ سورہ علق کی تفسیر میں بڑی تفصیل سے یہ مباحث بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جن لوگوں کی حیثیت زیادہ ہے وہ دین کے اعتبار سے بھی اور انقلابی تحریک جو ہے ان کے اعتبار سے بھی زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، لہذا داعی کی توجہ ان کی طرف ہوگی، فطری طور پر، منطقی طور پر ان کی طرف توجہ زیادہ ہو۔ یہ معاملہ البتہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مفہوم مخالف بھی ہر شے کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس کا یہ ایک منفی پہلو بھی موجود ہے کہ غرباء میں سے، مساکین میں سے جو لوگ ایمان لائے، جو آپ کے دست و بازو بنے، ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہو جائے، اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کی نگاہوں میں بھی صاحب ثروت لوگوں ہی کی قدر ہے، ان کے دلوں میں بھی ان چودھریوں ہی کا مقام ہے۔ یہ شے بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نہایت نازک، نہایت مضر۔ اب یہ ہے اصل میں وہ پل صراط جسے میں کہتا رہا ہوں مختلف مواقع پر، یہ جو ایک روایتی اور پرووربیل ہمارے ہاں تصور ہے کہ پل صراط جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان در حقیقت ہر وقت پل صراط سے گزر رہا، دو متضاد چیزیں ہیں، ان میں اعتدال کی روش اختیار کرنا انتہائی مشکل کام ہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا، جس کی مثال بارہا میں نے دی ہے کہ ایک شخص فرض کیجئے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کوئی روش اختیار کر رہا ہے، دوسرا سمجھے گا یہ تکبر کر رہا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ تکبر نہیں تھی، اپنی عزت نفس کا لحاظ تھا، لیکن یہ کہ دیکھنے والے کو محسوس ہو سکتا کہ یہ تکبر ہے۔ اسی لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص طور پر ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے کہ آپ کی نگاہیں ان فقراء اور ان غرباء اور مساکین جو ہے، فقراء صحابہ، یہ باقاعدہ اطلاع ہے، جیسے فقہائے صحابہ میں سے وہ لوگ جو بہت صاحب فہم تھے اور جو استنباط کی صلاحیت رکھتے تھے، احکام کا استنباط کر سکتے تھے، معاملات کی تہہ تک پہنچ سکتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے ہیں، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں کوئی صلاحیت زیادہ ہے، کوئی بھاگ دوڑ زیادہ کر پڑتا ہے، کوئی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، کسی کی ذہنی صلاحیت زیادہ ہے، کسی کی جسمانی قوت زیادہ ہے۔ تو نہ ہر زند نست و نہ ہر مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔ تو جن لوگوں میں وہ فہم اور جن لوگوں میں معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت، قرآن مجید سے احکام کا استنباط کرنے کی صلاحیت جو یہ تھی موجود، ان کو کہتے ہیں فقہائے صحابہ، اور ایک ہے فقراء صحابہ۔ یہ فقراء صحابہ میں ابو الدرداء ہے، ابو ذر ہے، ابو ہریرہ ہے، اکثر و بیشتر جو تھے اصحاب صفہ وہ فقراء میں سے تھے۔ تو یہ جو فقراء اور جو مکی دور کے فقراء ہیں، اب بلال ہے، خباب بن الارت تھے، اسی طرح عبداللہ ابن مسعود اگرچہ قریش کے اونچے گھرانے سے تھے لیکن بہت غریب اور
مفلس انسان تھے، وہ بھی ان فقراء کے اندر شامل ہیں، اور بھی لوگ تھے۔ یہ لوگ جو ہیں اگر انہیں یہ احساس ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں بھی ادھر ہی جاتی ہیں، آپ کی توجہ بھی ادھر ہی ہے، اور یہاں لفظ میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یعنی اب جیسے کہ آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ نیچے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، تو نگاہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دیکھوں نیچے والوں سے ہٹ کر اوپر والوں کو دیکھنے لگوں تو گویا کہ میری نگاہ تجاوز کر رہی ہے، ان نیچے والوں کو چھوڑ کر ادھر جا رہی ہے۔ تو گویا کہ اس وقت اس معاشرے میں تو غربا تھے یا غلاموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، فقراء تھے۔ اے نبی ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہیں ان سے آگے بڑھ جائیں۔ عام طور پر ترجمہ کر دیا گیا، ترجمے میں مشکل ہو جاتی ہے، آپ نگاہیں نہ پھیریں ان کی جانب سے، اس میں لفظ کی اصل رعایت میں نہیں ہے، نہ بڑھیں آپ کی نگاہیں ان سے ان لوگوں کی جانب، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے تجاوز نہ کریں آپ کی نگاہیں دوسروں کی طرف۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ دوسرے وہ کہ جو مرفع الحال ہے، دولت مند ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب وجاہت ہے، صاحب حیثیت ہے، سردار ہیں اپنے اپنے قبیلوں کے، سربراہ ہیں اپنے اپنے گھرانوں کے، ان کی طرف آپ کی نگاہ نہ جائے ان سے ہٹ کر یا ان سے تجاوز کر کے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ انہیں یہ محسوس ہو یا دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ محمد کی ویلیوز بھی وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عام انسانوں کی، ان کی نگاہوں میں بھی قدر و قیمت کا معیار وہی ہے جو عام لوگوں کی نگاہوں میں ہے۔ یہ بھی اہمیت دیتے ہیں دولت دنیاوی کو، اور یہ بھی اہمیت دیتے ہیں جو بھی حیثیت اور مرتبہ ہے دنیا کا اس کو۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ہے اصل میں ایک بہت باریک اور بہت مشکل معاملہ کہ ایک طرف تقاضا ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بار بار قرآن مجید سے ادھر متوجہ کیا گیا تو اسی لیے کیا گیا کہ آپ کے طرز عمل میں کوئی ایسی بات تھی کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پیدا ہو کرتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ عبس کا جو ابتدائی حصہ ہے پورا، کس درجے اس میں شدت ہے، اس میں ٹوک ٹوک کا جو انداز ہے وہ کتنا شدید ہے۔ عبس وتولی، وہی بات جو سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ جیسے ایک مغایرت کا احساس، چیزیں غائب میں بات ہو رہی ہے، جب براہ راست خطاب ہوتا ہے تو خطاب میں تو التفات ہے، میں آپ کے فقط منہ کر کے رخ کر کے آپ سے بات کروں گا نا۔ ایک یہ ہوتا ہے منہ پھیر کر بات کی جائے، براہ راست خطاب ہی نہ کیا جائے، یہ اظہار ناراضگی کا یہ بہت اہم اور مؤثر ذریعہ ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے؟ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ بقیہ تینوں آیات جو میں نے کوٹ کی ہے اس کی ہم مضمون، اس میں خطاب ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ لیکن وہاں جو ہے سورہ عنکبوت کی جو دوسری آیت ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا؟ اب اس میں خطاب نہیں ہے، گویا کہ اعراض کر کے رخ پھیر کر بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ خطاب کرنا بھی براہ راست جو ہے پسند نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کہ گھبرا اٹھے۔ یہی معاملہ یا عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا، حضور سے خطاب نہیں کیا، یا براہ راست گفتگو نہیں کر رہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سارا چیزیں غائب میں گفتگو ہو رہی، اس نے تیوری چڑھا لی، اس نے رخ پھیر لیا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ چنانچہ عبداللہ ابن مکتوم جب بھی اس کے بعد کبھی آئے حضور کے پاس تو آپ استقبال کرتے تھے خاص طور پر، مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فی، مرحبا اس شخص کو کہ جس کے معاملے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، لفظ عتاب ہے جو حضور نے استعمال کیا، عاتبنی اللہ، مجھے اللہ نے یعنی مورد عتاب بنایا، تو وہ الفاظ جو ہے نوٹ کیجیے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ ثلث صورت ہے، یہ ایک تہائی کے قریب جو ہے صورت اسی ایک واقعے کے اوپر۔ تیوری چڑھا لی، رخ پھیر لیا کہ ایک نابینا آئے،
حالانکہ صورت واقعہ جو تفصیل سے بیان ہوئی ہے سیرت میں وہ یہ تھی کہ اس وقت قریش کے کچھ سرکردہ لوگ حضور کی خدمت میں تھے، گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ نابینا ہے، انہیں تو محسوس نہیں ہوا کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، کیا سچویشن کیا ہے. وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حضور نے عدم التفات فرمایا. آپ کو ناگوار بھی گزرا، لیکن اس پر گرفت جس قدر شدید الفاظ میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. تو معلوم ہوا کہ یہ کرنا پڑتا ہے. اس دنیا میں جو بھی چیزیں مؤثر ہے، اگر ان کا آپ ایک حد تک لحاظ نہیں رکھیں گے تو آپ کی دعوت، آپ کی تحریک آگے نہیں بڑھے گی. لیکن کس حد تک نہ ہو جائے کہ ادھر احتاف محرومی پیدا ہوگا، ان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ التفات ہماری طرف نہیں ان کی طرف ہے. پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہے وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے. امکانی حد تک انسان کو اعتدال کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے انگریزی کا لفظ کامن سینس ہے کہ کہا جاتا ہے عام فہم اور سب سے زیادہ کمیاب ہے وہی ہے دنیا میں، اسی طرح توازن اور اعتدال سب سے مشکل کام، انتہا پسندی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور سب سے زیادہ مؤثر ہے. جنگل کے آگ کی طرح وہ بات پھیلتی ہے جس میں انتہا پسند بھی ہے. لیکن آپ اعتدال پر رکھنا چاہیں، خود اعتدال پر رہنا چاہیں تو وہ چیز لوگوں کے لیے اتنی پرکشش نہیں ہو سی، اور اس کے لیے جو ہے خود بھی مشکل اور اس کو لوگوں سے ملوانا، اس پر چلوانا بھی مشکل. بہرحال یہ ایک انقلابی تحریک، دعوت، اقامت دین کی جد و جہد کے اعتبار سے یہ بہت اہم نکتہ. اس میں اس آیت کا مفاد کیا ہوگا، اس سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ دارانہ حیثیت میں ہے، چاہے وہ تحریک کا سب سے جو اوپر کا امیر ہے وہ ہو، چاہے درمیانی درجے میں تنظیم کے جو مختلف جو لیولز ہے اس کے اوپر ذمہ دار آدمی ہے. یہ تو معاملہ تنظیم جو ہوتی ہے اس میں تو کوئی امیر ایک شخص نہیں ہوتا، اس میں تو ہر شخص اپنی جگہ پر ایک ذمہ داری کا منصب ادا کر رہا. جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ جو لوکل کمانڈر کا تھا اصل میں جو نافرمانی کا معاملہ ہوا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تو تعویل ممکن ہے، اور یہی محسوس ہوتا ہے کہ تعویل کی گئی کہ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ تو شکست کی صورت میں تھا، اس وقت تو فتح ہو گئی، سچویشن بالکل تبدیل ہو گئی. لیکن یہ کہ لوکل کمانڈر اگر وہ بھی اسی مغالطے میں مبتلا ہو گئے ہوتے تو بات بالکل دوسری ہوتی. لیکن وہ قائم ہوک رہے تھے کہ مت کھلو یار، تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی جو ہے وہ حکم عدولی ہوئی ہے، وعصیتم تو تم نے نافرمانی کی. بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کسی ذمہ داری کے منصب پر ہے وہ بار بار جائزہ لیتا رہے، ٹٹولتا رہے. ایسا نہ ہو کہ بے دھیانی میں، بے شعوری میں، غیر ارادی طور پر انسان ادھر جو ہے جھکتا چلا جائے. اس لیے کہ یقیناً اس کی طرف جو ہے جیسے ڈھلوان ہوتا ہے، پانی ڈھلوان کی طرف جاتا ہے، اسی طریقے سے خطرہ موجود کہ ایک التفات یہ عمومی طور پر ان کی جانب ہو جائے، زیادہ توجہ ہی فی الواقع انہی کی طرف ہو جائے. یہ بات جو ہے قلبی تعلق، قلبی محبت کا رشتہ، قدر و قیمت دل میں ہونا، وہ اپنے ان ساتھیوں کی جن کے پاس خلوص کی دولت ہے، جو خلوص کی دولت سے مالا مال ہے، چاہے وہ تنگ دست ہے، نادار ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ میں نے حضور کی حدیث بھی اگرچہ اس کا متن تو سامنے میں ہی ہے، میں اس کو بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ وہ کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں سفارش کرے تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ ہو، کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان کے ساتھ رشتہ کرنا پسند نہ کرے. لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام ایسا ہے کہ اگر کہیں بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی داد رکھتا. یہ بھی مقام اس اعتبار سے یہ موجود ہے. اور خاص طور پر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا معلوم ہوا کہ نفس جو ہے وہ تو اس کے اندر تو انہیرنٹ ہے، یہ ایک رجحان موجود ہے، وہ ادھر لپٹے گا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سورہ کہف کا تو چونکہ مرکزی مضمون ہی ہے، اس کا عمود ہی یہ ہے. پہلے رکوع میں جو وہ قلعہ گڑا ہوا ہے اس آیہ مبارکہ کا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس دنیا میں جو کچھ ہے اس زمین پر زیبائی کا اور آرائش، ہم نے اسے اس کی زمین کا سنگھار بنا دیا ہے، دنیا کے لیے اس زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ ہم جانچیں پرکھیں، امتحان لے لیں
کہ کون لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا کی زیبائشی کے دیوانے ہو کر اور اسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور کون وہ ہے کہ جو ہم سے لو لگاتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اور آخری رکوع میں پھر آیا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار پہ؟ بھاگ دوڑ تو سبھی کر رہے ہیں، دن رات کی محنت سبھی کر رہے ہیں، دیندار بھی کر رہا ہے، دنیا دار بھی کر رہا ہے، دین کے لیے کام کرنے والا بھی مشقتیں جھیل رہا ہے، اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے کی خواہش رکھنے والا بھی دن رات جو ہے ایک کیے ہوئے ہے۔ لیکن قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اپنی سعی و جہد اور بھاگ دوڑ کے نتیجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے کون؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جن کی سعی و جہد بھاگ دوڑ حیات دنیاوی ہی میں بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آپ میں گم ہے۔ یہ دو ہے ابتدا اور انتہا سورہ کہف کے درمیان میں بار بار آتا ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یہاں پر بھی وہی الفاظ آئے، ترید زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ مشکلات میں سے ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں حرف استفہام جو ہے اتریدو یہ ہے یہاں پر، یا یہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے نبی، اگر آپ کی یہ روش ہوئی، آپ کا یہ طرز عمل ہوا، تو اندیشہ ہے کہ لوگ یہ گمان کریں گے کہ آپ بھی حیات دنیاوی ہی کے طالب ہیں۔ معاذ اللہ، اس سے کوئی امکان نہیں، لیکن یہ کہ جو بھی کوئی مضمرات کسی شے کے ہیں جس سے کہ کوئی اندیشے پیدا ہو سکتے ہیں، لوگوں کو جو مغالطے ہو سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت۔ حضور کی احتیاط کا تو یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت کہیں آپ اپنی کسی زوجہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے، پاک سے کوئی شخص گزرا، کوئی صحابی، کوئی انصاری، کوئی ہوں گے، تو حضور ذرا آگے نکل گئے تھے، وہ ادھر چلے گئے تھے، تو حضور نے انہیں بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے فلاں۔ اس نے کہا معاذ اللہ ہے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے بارے میں کچھ ہوا ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں ہر طرح کا وسوسہ پیدا کر سکتا، تو احتیاط اس درجے ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر وہ بات وَاصْبِرْ نَفْسَکَ، تھامے رکھیے، روکے رکھیے اپنے نفس کو، اپنے جی کو، اس پر قانے رکھیے۔ میرے نزدیک یہ قانے کا لفظ یہاں پر زیادہ مناسب ہوگا۔ مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، انہی کی صحبت، انہی کی رفاقت، انہی کے پاس بیٹھنا، انہی کی مجلس، انہی کے لیے تبشیر، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں ہیں وہ ان کو پہنچانا، یہ گویا کہ آپ کا اصل شنو ہونا چاہیے، آپ کی اصل دلچسپی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابتدائی خطوں میں خاص طور پر صبح و شام کا لفظ، نماز بھی شروع میں وہ 2 وقت کی، کوئی 3 وقت کی، ہوتے ہوتے پھر وہ 5 وقتہ نماز کا نظام آیا ہے۔ عام طور پہ یہ صبح و شام، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یہی آپ کو اس طرح کے انداز ملیں گے۔ تو یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، بہت اہم نکتہ ہے یہ، وہ صرف طالب ہیں اللہ کے روح انور کے، اسی کے چہرے کی حیا، مراد کیا ہے؟ اسی کی رضا، مقصود وہی ہے، نطب العین وہی ہے ان کا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ کی نگاہیں تجاوز نہ کرے ان سے۔ کیا آپ یا اندیشہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بھی طالب ہیں دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش کے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کا کہنا ہرگز نہ مانیے۔ اطاعت کسی کے کہنے پر عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی کے کہنے کو مان لینے کو بھی کہتے ہیں، اور کسی کو جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لینڈ این ایئر، یعنی آمادگی کے ساتھ اپنا کان لگانا کسی کی بات پر، توجہ سے کسی کی بات کو پورے اہتمام کے ساتھ سننا، یہ بھی مفہوم اطاعت کے اندر ہے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ان لوگوں کو کی بات آپ نہ سنیے، نہ مانیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب یہاں بھی ہمارے پہلی آیت جو ہے سورہ عنکبوت کے 5ویں رکوع کی پہلی آیت،
اس کے ساتھ اس کا ایک ربط قائم ہوا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اس پر وہ آیہ مبارکہ ختم ہوئی تھی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ان لوگوں کی باتیں نہ مانیے، ان کی طرف دھیان بھی مت دیجیے، ان کی طرف اپنا زیادہ وقت بھی ضائع نہ کیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک حد تک خام و تفیع یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن درپے ہو جانا، انہی کے پیچھے ہلکان اپنے آپ کو کرنا، جبکہ محسوس ہو جائے کہ یہ لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، تو اس معاملے میں بھی ایک بڑے توازن اور اعتدال کی ضرورت ہے۔ یہاں پھر میں عرض کروں، آسان کام نہیں ہے یہ، اس کا فیصلہ کرنا چونکہ انسان کے لیے، انسان کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جان سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی ایک ڈائریکٹو پرنسپل کی حیثیت سے، رہنما اصول کی حیثیت سے سامنے رہے تو امکانی حد تک انسان اس کے اندر ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، کہ نہ تو کسی کے درپے ہی ہو جائیں، اپنے آپ کو ہلکان ہی کرتے رہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ اس میں پہلو اور بھی ہے، آپ اپنے آپ کو جتنا چاہے تواضع کی وجہ سے نیچا کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس کی بے قدری ہو جائے، اس لیے کہ اس کا اپنا ایک وقار ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ شخص جو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا، خواہش کی پیروی کر رہا ہے، بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں، لگا ہوا ہے اپنے نفس پرستی کے اندر ہی، اور اس کا سارا طرف عمل، سارا معاملہ جو ہے وہ خطاب نظر آ رہا ہے کہ حد سے متجاوز تھے، حدود تھے، اسے کوئی سروکار ہی نہیں، کوئی اسکروپل ہے ہی نہیں، زندگی میں کوئی اصول ہے ہی نہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ وہ بات آ گئی جو ابھی میں نے عرض کیا، اور آپ کہیے یہ حق ہے میرے رب کی طرف سے، یعنی یہاں یوں سمجھیے، یا تو یہاں پہ محذوف ہے قُلْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے لوگوں یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں تمہارے سامنے یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یہ میں نے پیش کر لیا، میری ذمہ داری یہی تھی۔ یا یہ کہ یوں سمجھیے قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ دیکھو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف۔ یہ نہیں کہہ سکوں گے کہ وہ بات تمہیں پہنچائی نہیں گئی، بالکل جیسے سورہ یونس کی وہ آیت میں نے کوٹ کی تھی پچھلی نشست میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظت، نصیحت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو ہوب ہیں، جو امراض ہیں، ان کی دوا، ان کا علاج، ان کا مداوع۔ تو اسی طرح یہاں پر ھذا ھو الحق من ربکم، یا قد جاءکم الحق من ربکم، دیکھو آ چکی ہے تمہارے پاس وہ بات جو الحق ہے، کل کی کل حق ہے تمہارے رب کی طرف۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ ہے شان استغنا۔ استغنا اپنی ذات کے لیے نہیں، استغنا اس دعوت پہ، پیغام پہ، اس کی بے وقری نہیں ہونی چاہیے، کہیں یہ محسوس نہ کرنے لگے کہ یہ دعوت ہی کوئی ایسی ہلکی شے ہے کہ جس کو لے کر کسی کے پیچھے جو ہے مسلسل کوئی انسان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ تو سب سے بڑی دولت ہے، اس سے اونچی تو کوئی متاع ہی نہیں۔ وہی سورہ یونس کی آیات، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم کا سب سے بڑا مظہر، لہذا اس پہ خوشیاں مناؤ، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی شے ہے کہ جو یہ جمع کر رہے ہیں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جیسے کہ وہاں سورہ عنکبوت میں ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لغنی عن العالمین ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، اپنی عاقبت سنوار رہا ہے، اپنا مستقبل بنا رہا ہے، اپنی ابدی زندگی کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم کا اہتمام کر رہا ہے۔ نہ اللہ پر کوئی احسان ہے، نہ اللہ کے رسول پر کوئی احسان ہے۔ اسی طرح تم مانتے ہو تو اپنے بھلے کو مانو گے، نہیں مانتے ہو تو دفع ہو۔ میری کوئی ذاتی غرض نہیں، میری کوئی احتیاج نہیں، نہ اللہ کی کوئی احتیاج وابستہ ہے تمہارے پاس، نہ میری کوئی ذاتی غرض یا احتیاج تمہارے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ کیفیت بھی محسوس ہونی چاہیے مخاطبین کو، ورنہ اگر کچھ زیادہ ہی انسان چاہے وہ اپنی جگہ پر تو حق کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو گرا رہا ہو،
اس نے تواضع اختیار کیا ہو، اس لیے کہ شاید کس طور سے یہ لوگ مان جائیں، اس طور سے توجہ کر لیں اور کوئی کسی طرح سے بات قبول کر لیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک منفی اثر یہ بھی مترتب ہو سکتا ہے کہ خود اس دعوت کی قدر جو ہے اس کے اندر کمی ہو جائے۔ چنانچہ مجھے وہ دعا بھی یاد آ رہی ہے حضور کی، جو لوگ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے خود اپنی آنکھ میں تو چھوٹا دکھا، میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، عجب پیدا نہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر کے دکھا تاکہ میری بات کا بھی وزن محسوس کرے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے۔ تو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، فرکشوں کے لیے ہم نے آگ فراہم کر رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، اس کی قناتیں، اس کی لپٹیں جو ہے ان کو گھیر لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ بےتاب ہو کر پیاستے، وہ اگر کہیں فریاد کریں گے، پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء کالمہل، ان کی فریاد رسی کی جائے گی، ان کی فریاد کے جواب میں پیش کیا جائے گا مہل، پانی ایسا جو مہل جیسا ہوگا۔ مہل کے 3 ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں اور بہت جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے، یا تو یہ کہ کھولتا ہوا پانی، یا لاوا، کھولتا ہوا پگھلا ہوا گرم آگ کی طرح کا تابا، اور یا پیپ اور زخموں کا دھول، یہ مختلف جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے طبیعت میں ایک طرح کی لرزش پیدا ہو جائے، تو پانی پیش کیا جائے گا بےتاب ہو کر۔ جب وہ پانی طلب کریں گے یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا پیاس کی شدت سے، اس کو بھی پیے گے، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے چہرے جو ہے ان کے منہ جھلکتا، بئس الشراب، بہت ہی بری ہوگی وہ پینے کی شے، وساءت مرتفقا، اور بہت ہی برے ہوگی وہ آرام گاہ، رفق سے مرتفقہ بنا ہے، جہاں پر کہ ان کے لیے نرمی کا، یہ بھی قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اس طرح کا تنزیہ انداز بھی ہے۔ فبشرہم بعذاب الیم، اے نبی ان کو بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ تو لفظ بشارت یہاں پر ایک طنز کے طور پر آیا، اسی طرح سات مرتفقہ، بڑی بہت ہی بری ہوگی آرام گاہ جو انہیں نیت پر آئے گی۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔